غوث اعظم دستگیر پیران پیر پیدا ہوئے مادر زاد ولی تھے، یعنی ماں کے شکم سے ولی تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ تو یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان کی امی جان خود کہتی ہے کہ رات کے آدھے حصے کے بعد میں اپنے شکم سے ذکر اللہ کی آواز سنا کرتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اہل بدعت اگرچہ اس کو کہانی قصہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اہل سنت کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور ہم کسی سے مرعوب ہو کر اپنی روایات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج اگرچہ اہل خرد جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، اپنے انداز میں معاذ اللہ ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن کل سائنس ترقی کرے گی، علم مزید جو ہے وہ عروج کو پہنچے گا، حالات بدلیں گے، حقائق قبول کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث اعظم ماں کے شکم سے اللہ اکبر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے آپ نے روزہ رکھا ہے، ماں کا دودھ شام تک نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود جب عمر کو پہنچتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد معلیٰ تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور مصیبت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، اور اپنی قطبیت کا راز اس شان سے بیان کرتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ پتا چلا سرکار غوث اعظم کی زندگی میں بھی جو ہے آپ کو علم ملے گا، حالانکہ کرامت تو آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماں کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پتا چل رہا ہے کہ یاد رکھنا وہ علم، وہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مولائے کائنات کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پہ ودیعت کیا تھا، لیکن مروجہ علوم کے لیے حضور غوث اعظم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے گیلان تشریف لے گئے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اتنا علم حاصل کیا، ہم تو بریانی کے سوا اور فاتحہ کے سوا غوث پاک کو آگے جو وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن جسے غوث اعظم کہتے ہیں، ہزاروں مجددین جس کے قدموں تلے رہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس لیے کہ مجدد بہت ہوئے، لیکن مجدد دین بہت ہوئے، لیکن محی الدین کوئی نہیں ہوا۔ محی الدین کا لقب جس کے سر جچتا ہے، اس کا تاج جس کے سر جچتا ہے، وہ ہستی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اتنے بڑے عالم اور مفتی تھے کہ ہمارے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مقام اجتہاد تک پہنچے، اللہ نے انہیں مجتہد بنایا، اجتہاد کا مقام حاصل کیا، اور چاروں مسلک پر آپ فتویٰ دیتے تھے، حنفی مسلک پر بھی، شافعی مسلک پر بھی، حنبلی مسلک پر بھی، اللہ اکبر، اور مالکی مسلک پر بھی۔ ایک بہت خوبصورت بات غوث پاک کی یاد آ گئی، آپ کو حیرانگی ہوگی کتنا علم تھا حضور غوث پاک کے پاس، غوثیت میں آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا۔ لکھا گیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، علم ہو تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو آسانیاں بھی مشکل نظر آتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو پوری دنیا میں روئے زمین پر میری وہ عبادت جو میں کر رہا ہوں، اس وقت تو اس عبادت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہ ہو، یعنی اکیلا وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں، میرے سوا وہ عبادت کوئی نہ کرے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ اس نے اس کی بیوی کے لیے طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اب ایک بات ہے، اگر وہ درود پڑھتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ پوری زمین پہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ اب وہ اذان پڑھ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی اس وقت روئے زمین پہ کوئی اذان نہ پڑھ رہا ہو؟ آپ جانتے ہیں اذان 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی موقوف نہیں ہوتی۔ کسی ملک میں صبح ہو رہی ہے، کسی ملک میں دوپہر ہو رہی ہے، کسی ملک میں شام ہو رہی ہے، اللہ کا نغمہ
मरतबा ये लाहूती नगमा गूंज रहा है, उसकी तौहीद का नगमा गूंज रहा है। अंदाजा फरमाए तो अगर नमाज पढ़ रहा हो तो कोई जरूरी है कि रूए जमीन पे कोई नमाज न पढ़ रहा हो। चले अगर कसम से बचने के लिए मकरू वक्त ही में पढ़ ले तो यहाँ मकरू वक्त है, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, कहीं और तो मकरू वक्त नहीं है। बहरहाल बहुत मसला हुआ, लोग परेशान हुए तो लोगों ने कहा कि भाई मुफ्तियों से पूछे। मुफ्तियाने किराम के पास रुजू किया गया, सब ने कहा मसला ज़ेरे गौर है, कुछ समझ में नहीं आता। आप जानते हैं कि जब सारे लोग सरेंडर हो गए तो उस वक्त लोगों ने कहा ये मसला कोई हल कर सकता है, तो वो बगदाद के ताजदार गैलान का बादशाह जिसे दुनिया सुल्तानुल औलिया कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगवास गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, इस मसले को गौसे पाक हल फरमाएंगे। फिर क्या हुआ, जब लोग वहां पहुंचे तो गौस पाक ने मुस्कुराते फरमाया इसमें मुश्किल क्या है, आसान सी बात है, उसको कह दो कि वो मक्कतुल मुकर्रमा चला जाए और मताफे हरम को खाली कर दे, अकेले काबे का तवाफ करे। रूबे जमीन पे जब वो तवाफ कर रहा होगा उस वक्त तो कोई तवाफ नहीं करेगा तो उसकी बीवी जो है वो तलाक से बच जाएगी। देख रहे, ये इल्म का फैजान है।